السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم اپنے اگلے درس کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج درس نمبر 25 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59 کو انشاءاللہ سیکھیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر کیا ہوا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ بنی اسرائیل کے ہی اوپر یہ بھی موضوع ہے۔ گزشتہ آیت میں بھی ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوہ اتارا تھا، ان کے لیے صحرا میں، ریگستان میں اللہ نے بادل بھیجے تھے تاکہ ان کو گرمی نہ لگے، دھوپ نہ لگے۔ اب جب وہ واقعہ ہو گیا کہ جب ان کو فتح ہو گئی، یہ وہ ہے کہ جب انہوں نے اس شہر کو، بتاتے ہیں کہ اس کو یہ بیت المقدس میں ایک بستی تھی جس کا نام تھا اریحہ۔ اریحہ اس بستی کا نام تھا کہ جس میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ، اور جب، سامنے بورڈ پہ دیکھیے گا، قُلْنَا، ہم نے کہا۔ کس نے کہا؟ اب اللہ نے کہا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے کہا انہی بنی اسرائیل سے، کیا کہا؟ ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ۔ سامنے دیکھو مینا اہل بیٹی، ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ، هذه القریہ، یہ اریحہ، اس قریہ میں داخل ہو جاؤ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا پھر کیا کرو اس بستی میں؟ فَكُلُوا، پھر تم سب کھاؤ، منہا، اس میں، اس بستی میں کھاؤ، حیث، جہاں سے بھی، شئتم، تم چاہتے ہو، حیث شئتم، اس بستی میں جہاں سے بھی تمہیں کو کھانے پینے کی چیز مل رہی ہے، تم چاہتے ہو کھانے کے لیے، تو تم کھاؤ۔ کون سی بستی؟ اریحہ۔ کون سی؟ اریحہ۔ کھاؤ، پھر کس طرح کھاؤ؟ راغداً، جی بھر کے کھاؤ، فراغت کے ساتھ کھاؤ، چھٹی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کھانے پینے میں۔ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اریحہ میں، اور اس میں جو بھی آپ کھانا پینا کرنا چاہتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے، آزادی سے کھاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر اور کیا کرو؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وَادْخُلُوا، اور داخل ہو جاؤ، یعنی جب تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، الباب، دروازے سے، اس بستی میں، جب بستی کا دروازہ، یہ جیسے گلشن آباد کا دروازہ، اس گلشن آباد میں آنے کے لیے یہ 3 ہی راستے ہیں، ویسے 4 راستے بھی ہیں، کچھ سوسائٹیوں کے ساتھ لگتے ہیں، لیکن واضح 3 ہی راستے ہیں۔ ایسے ہی پرانے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، جیسے کوفہ کا شہر تھا، نجف کا شہر تھا، یا بڑے بڑے شہر تھے، یا اس زمانے میں شہروں کے گرد 4 دیواری ہوتی تھی اور اس کا ایک دروازہ ہوتا تھا، اسی سے آنا جانا ہوتا تھا۔ اب انہیں کہا گیا کہ وَادْخُلُوا، اور تم سب داخل ہو جاؤ۔ جب داخل ہو جاؤ باب، دروازے سے، کیسے داخل ہو جاؤ؟ سجدہ، سجدہ کر کے داخل ہو، ٹھیک ہے؟ وَقُولُوا، اور یہ کہو، تم سب یہ کہو، حِطَّہ، بخش دے، بخشش مانگو۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بستی میں جب داخل، یہ جو بستی، اس بستی میں داخل ہو جو سارے، اس میں کھاؤ پیو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مرضی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور جب بستی میں داخل ہو رہے ہو تم لوگ، تو کیا کرو؟ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور کہنا حِطَّہ، کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، حِطَّہ، بخش دے، اس کو مت لائیں کائنات۔ نغفر لکم خطایاکم، نغفر لکم، نغفر،
ہم بخش دیں گے لکم تمہیں، تمہارے لیے تمہیں بخش دیں گے تمہارے خطایاکم، تمہاری خطائیں، نغفر لکم، ہم نغفر لا، ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، یہ لفظی جمع ہے، نغفر لکم یعنی ہم تمہیں بخش دیں گے تمہاری جو خطائیں ہیں، خطایاکم جو تم نے اس سے پہلے خطائیں کی ہیں نا، وادی تیہ میں کی ہیں، اس سے پہلے بچڑا آ گیا، اس سے پہلے بنی اسرائیل کو پریشان کیا، بہت سارے مسائل تھے، کہا ساری وہ خطائیں معاف، سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہو جاؤ، کیوں اس لیے کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، وَسَنَزِيدُ اور اللہ کہہ رہا ہے ان قریب آنے والے زمانے میں، یعنی بہت جلدی، یہ جو محسنین ہیں، محسن یعنی اس کا لفظی مطلب احسان کرنے والے، محسنین یعنی احسان کرنے والے، لیکن محسنین ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اور ان قریب جو محسنین ہیں ہم ان کو اور زیادہ نعمتیں دیں گے۔ اب اللہ نے کیا کہا کہ داخل ہونا تو کیا کہنا، حتہ، کیا کہنا، حتہ یعنی کیا، بخش دے، فارگیو نہیں ہوتا ہے نا کہ ہمیں بخش دے۔ انہوں نے کیا کیا آگے دیکھیں، فبدل، انہوں نے تبدیل کر دیا، پس انہوں نے بدل ڈالا اس کو، کیا، الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بدل ڈالا کس کو، قولاً بات کو، غیر الذی قیلا، غیر سوائے الذی اس کے قیلا جو کہی گئی تھی، لہم ان سے، ان ظالموں نے فبدل بدل دیا، الذین ظلموا ان وہ لوگ جو ظالم تھے، ظالموں نے بدل دیا اس بات کو، یعنی اس کو حتہ کو، دوسرے کے ساتھ، کس کے ساتھ کہا گیا، کہو حتہ، انہوں نے کہا حنطہ، اس کی یہ لفظ ہے کہ بخشش کے لیے، کہ بخش دے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں گندم دے، گندم کے دانے، گندم کے دانوں، گندم کے استعمال ہوتا ہے حنطہ۔ انہوں نے کس سے بدل دیا، دوسرے لفظ سے، ان کو کہا گیا کہ کہو حتہ، انہوں نے ظالموں نے کہا حنطہ، اور خالی یہیں بس نہیں کی، اللہ نے کہا کہ جب دروازے سے داخل ہونا تو سجدے میں داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ خوش فہمیوں میں شکار تھے، یا بے ادب تھے، یا نافرمان تھے، یا شرارتی تھے، جو بھی تھا، تو تاریخ میں ہے کہ یہ الٹے پیروں سے شہر میں داخل ہوئے۔ جب اللہ نے کہا کہ جب داخل ہونا تو سجدہ کرنا، مگر نبی کو اللہ نے یہ آ کے وحی کے ذریعے بتایا کہ اب ان کو کہیں کہ یہ اب شہر میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، کھائیں پئیں، آزادی ہے، لیکن جب داخل ہو رہے ہیں تو کہیں کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، بخشش کی دعا مانگتے ہوئے جائیں۔ یہ پہلے ہی خوش تھے اپنی فتح کے چکر میں، یا کیا، پہلے تو انہوں نے کیا کہ جب داخل ہوئے تو سجدہ نہیں کیا، بلکہ الٹے پاؤں، یا مختلف ایک بات ہے جو میں یہاں نہیں بتا سکتا کہ ایک اور طریقے سے، یا الٹے پیروں سے داخل ہوئے شہر میں اور سجدہ نہیں کیا، پہلی نافرمانی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کرو، میں تمہاری خطائیں، ایک اور خطا۔ دوسرا کیا کیا کہ اس لفظ کو بدل ڈالا، جو اللہ نے انہیں کہا کہ بخشش مانگو مجھ سے تو میں تمہیں مزید بخشوں، میں تمہیں مزید نعمتیں دوں، انہوں نے کہا کہ حنطہ، ہمیں گندم دے، اور الٹے پیروں سے ہوئے، انہوں نے بدل دیا غیر الذی قیل لہم، اس کے ساتھ جو ان کو بات کی تھی اس کے الٹے بدل دیا، اس کے ساتھ بدل دیا۔ پھر کیا ہوا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، تو پس ہم نے فَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا ان پر کیا، رِجْزًا، ایک عذاب نازل کیا۔ کہاں سے، من السماء، آسمان سے بھیجا، ایک کس وجہ سے بھیجا، بما کانوا یفسقون، وہ جو یہ نافرمانیاں کر رہے، اس وجہ سے کہ وہ سب نافرمانیاں کر رہے تھے، یہ یہاں نافرمانیاں کی۔ یہ مزاج تھا بنی اسرائیل کا کہ انبیاء و پیغمبروں کو کتنا ٹارچر کرتے تھے اور کتنا تنگ کرتے تھے، انبیاء خدا کو نہیں بخشتے تھے۔ اس کے پس منظر میں آج ہم اپنے حالات کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ہم ایک دفعہ اس کو پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اونچا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ذال هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا پھر سا آ گیا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا پھر پڑھیں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. آپ یہ جب روانی میں پڑھیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو وقف کے انداز میں وقف کر کے پڑھانا سکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا نہیں ہے، وَادْخُلُوا ہے یا وَادْخُلُوا ہے، لام با سے مل رہا ہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، یعنی وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خطا. آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے اگر روانی میں پڑھتے ہیں، ہم یہاں تجوید میں رک کے پڑھ رہے ہیں. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا زینہ ذال اور ضاد آ گیا. الذین ظلموا ملائکہ الذین ظلموا پھر آ گیا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم قولا غیر الذی قیل لهم فأنزلنا على الذین ظلموا ظلموا ظائع دوبان کی نوک دانتوں کی نوک ظلموا ظالمو نہیں ہے، زا نہیں ہے، ظالمو نہیں ہے. دیکھ تو ظا ہے، دیکھیں اس میں تو موٹا ہوگا، گرین ہے، موٹا پڑھنا ہے، اونچا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ظالمو رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ایک دفعہ سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. صدق اللہ العلی العظیم.